اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام وقال السلام عليك وقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا وقلت له أعيذك بالله يا بطاء من الضعف. فقال ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به وأتيت بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأن راية جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب هذه قد أذنت لك. ودخل معه تحت الكساء صلوات صلى الله على محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. وقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأن راية جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. ودنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد والسلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. ودخلنا معهما تحت الكساء صلوات. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. وقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال إني أشم عندك راية طيبة كأن راية أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء.
فأقبل علي والكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم ذات الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيم خليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. ودخل علي تحت الكساء ثم أتيتنا والكساء وقلت والسلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم ذات الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. ودخلت ذات الكساء فلما اكتملنا جميعا ذات الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وما بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لهمهم لهمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل أهل بيت النبوة ومعادن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. وهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي العالى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم قد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. ودخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا فيما في مما في ليالي الآن
وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وعفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام بسم الله فزنا وماذا شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا فيما مما في ليال الآن وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته اللهم اقض حاجاتنا. فقال علي عليه السلام بسم الله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ریاض صاحب کو بلائے نا، ریاض صاحب کو بلائے، ریاض صاحب وہ کر کے دیں گے. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. پروردگار بحق چہاردہ معصومین والسلام یہ فرش اعضاء اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. باب الہوائے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صدقے پروردگار امجد بھٹی انتظار بھٹی پروردگار ان کے رزق میں اضافہ فرما، اور اس مجلس اعزاء ذکر محمد آل محمد ماتمداری اور لنگر نیاز کا ثواب ان کے والد مرحوم اور ان کے خاندان کے جملہ مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما. یا اللہ کی امت وال پروردگار انہیں رزق کثیر عطا فرما، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. یا اللہ کی محمد و آل محمد پروردگار جتنے حاضرین سادات و منی تشریف تھے پروردگار ان سب کی حاجات کو پورا فرما. حاضرین میں جتنے بزرگان ہیں پروردگار سب کو صحت و سلامتی عطا فرما. پروردگار ان کی پوتی کو یا اللہ مکمل شفا عطا فرما. پروردگار حاضرین جتنے بچے بیٹھے ہیں دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرما. آقا مولا صاحب العصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے نوکر و خادموں میں شمار فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. یہ مجلس اعزاء ہے اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ان کی شہادت کے سلسلے میں، لیکن آج کی جو رات ہے یہ 26 رجب کا دن گزار کے جو 27ویں کی جو شب ہوتی ہے یہ بہت ہی مبارک رات ہے. اس رات کو شب معراج بھی کہتے ہیں اور شب بعثت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہا جاتا ہے. اتنی متبرک اور اتنی معظم اتنی مکرم رات ہے کہ اس رات کو مولائے کائنات امیر المومنین خوش ہوتے ہیں. یہ والی جو رات ہے کیونکہ اس میں ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے اور دوسرا رسول اللہ مبعوث ہوئے تھے، یعنی کہ 27 رجب کو دعوت ذوالعشیرہ کا اہتمام کر کے رسول اللہ نے اللہ کے حکم سے اپنی رسالت اور نبوت کا اعلان کیا تھا. ٹھیک ہے جی. اور آج کی رات کے جو اعمال ہیں، آج کی رات کے اعمال ہیں وہ ہے، پہلا عمل ہے کہ انسان غسل کرے. کیا کرے؟ غسل کرے. یہ پہلا عمل ہے. دوسرا عمل یہ ہے کہ زیارت امیر المومنین علیہ السلام بجا لائے. ٹھیک ہے. اور تیسرے جو ہے وہ نماز ہے، 12 رکعت نماز جو کہ آدھی رات کے بعد پڑھی جاتی ہے. اگر بندے کو جو ہے وہ نیند کا غلبہ ہو یا جلدی سونا ہے تو بندہ پہلے بھی پڑھ سکتا ہے. 12 رکعت نماز.
اور دو دو کر کے یہ نماز پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں آپ کو اختیار ہے کہ جو آخری جو قرآن پاک کے جو سورہ ہے نا، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد، سورہ محمد سے لے کر تو سورہ ناس تک آپ کو اختیار ہے، کوئی بھی آپ سورہ پڑھ کے، ٹھیک ہے، ان ساری رکعتوں میں دو دو کر کے پڑھنی ہے، تو کوئی بھی آپ کو اختیار ہے، کوئی بھی آپ سورہ پڑھیں، اور دو دو رکعت کر کے آپ نے یہ 12 رکعت نماز بجا لانی ہے۔ اور نماز کے بعد آپ نے چاروں کل اور آیت الکرسی اور سورہ قدر 7 مرتبہ آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دعا مانگیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ آپ کی دعا کو انشاءاللہ مستجاب کرے گا، آپ کی حاجات کو پورا کرے گا۔ کچھ وہ دعائیں ہیں کہ جو ائمہ معصومین نے فرمائی ہیں، جو کہ دعاؤں کی کتابوں میں موجود ہیں، آپ وہاں سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ یہ شب معراج کے، شب بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال تھے۔ میں جو ہے وہ تھوڑا سا وقت لینا چاہوں گا آپ کا کہ ہم پر اللہ نے صلاۃ واجب کی، جس کو ہم اپنی زبان میں نماز کہتے ہیں۔ کیا کیا ہے؟ واجب کی ہے صلاۃ، اور صلاۃ جو ہے یہ واجب عینی ہے۔ کیا ہے؟ واجب عینی۔ واجب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے واجب عینی اور ایک ہوتا ہے واجب کفائی۔ واجب عینی اور واجب کفائی میں فرق یہ ہے کہ واجب عینی ہر فرد پر الگ الگ واجب ہوتا ہے کہ بندہ اس سے، یعنی کہ اس واجب سے جان چھڑا نہیں سکتا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ اس کو کہتے ہیں واجب عینی۔ جیسے کہ یہ صلاۃ پنجگانہ ہے، یا ہم جو روزہ رکھتے ہیں، یا انسان پر حج واجب ہو جائے تو وہ انسان نے خود ہی ادا کرنا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی کیفیت میں ہو، اس نے خود کرنا ہے۔ اور واجب کفائی جو ہے، کفایت صاحب، آپ کا نام کفایت ہے؟ آزاد، سوری، وہ کفایت صاحب کے ساتھ ہوتے تھے نا، اس لیے جو ہے اللہ اس کے درجات بلند کرے، اللہ اس کی مغفرت کرے۔ تو وہ کیا کہ واجب کفائی اسے کہتے ہیں کہ ایسا واجب کہ جو سب مومنوں پر، سب مسلمانوں پر واجب ہو، لیکن اگر مسلمانوں کا، مومنوں کا ایک گروہ اگر اس عمل کو انجام دے دے، اس فرض کو پورا کر دے، تو باقی جو ہیں مومنین ہیں، مسلمان ہیں، ان پر وہ ساقط ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ ساقط۔ جیسے کہ اگر کوئی مومن دنیا سے چلا جائے، فوت ہو جائے، تو جتنے بھی پوری آبادی میں جتنے بھی لوگ ہیں، سب پر واجب ہے کہ اس کو غسل دیں، اس کو حنوط کریں، اس کو کفن پہنائیں، اور اس کا نماز جنازہ پڑھیں، اور اس کو دفن کریں۔ اگر کوئی بھی اس کا، نہ اس کو کوئی غسل دیتا ہے، نہ اس کو حنوط کرتا ہے، نہ اس کو کفن دیتا ہے، نہ اس کا نماز جنازہ پڑھتا ہے، نہ اس کو دفن کرتا ہے، تو سارے پورے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے گناہگار ہیں۔ اور قیامت کے روز اللہ ان سے پوچھے گا کہ تم نے کیوں ایک مومن، ایک مسلمان کے جب وہ جنازہ ہے اس کو کیوں ایسے چھوڑ دیا؟ لیکن سب پر واجب ہے، لیکن اگر اس میں سے 2 3 4 5 10 جو بھی لوگ ہیں، اگر اس کے لیے وہ کر دیں، اس کا غسل بھی کریں، اس کو کفن دفن بھی کریں، نماز جنازہ بھی پڑھیں، دفن بھی کر دیں، تو باقی جتنے لوگ ہیں ان پر ساقط ہو جائے، وہ وجوب ساقط ہو جاتا ہے۔ تو جو صلاۃ جو ہے وہ اتنی ضروری ہے، جو نماز ہے کہ اتنی ضروری ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ان قبلت ما سوا و ان ردت ما سوا، کہ اگر نماز قبول ہو گئی تو سارے اعمال قبول ہو گئے، اور اگر نماز رد ہو گئی تو سارے اعمال رد ہو جائیں گے۔ اب جو بندہ حیران ہوتا ہے یہ بات سن کے، اور بندہ جو ہے کہتا ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ نماز جو ہے وہ اتنی اہمیت رکھتی ہے، حالانکہ روزہ تو ہم سارا دن بھوکا رہتے ہیں، ٹھیک ہے، جہاد میں تو جا کر ہمیں وہاں پر شہادت بھی مل سکتی ہے، ہم قتل بھی ہو سکتے ہیں، ایسی ہے کہ نہیں؟
لیکن کسی عمل کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ ان ردت ما سوا، سوائے اس کے کہ اگر نماز کسی کی رد کر دی گئی تو اس کے سارے اعمال رد ہو جائیں گے۔ تو اس کے بارے میں قرآن پاک میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو تم نماز پڑھو، یعنی اپنی زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں، اپنے نماز پڑھو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ کس میں سے؟ مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ تو یہ سوال کیا امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ آپ جو ہے یہ غور سے سماعت فرما رہے ہیں یا مطلب ہے کہ میں یہ صحیح باتیں کر رہا ہوں؟ ٹھیک ہے، ورنہ میں اس سے جو ہے نا آگے اور بھی آپ کو یعنی آپ کو محظوظ کرنے والی بھی باتیں بہت ساری ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ والی بات بھی جو ہے بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، ان سے سوال کیا سوال کرنے والے نے کہ مولا آقا کسی بھی عمل کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم جو ہے یہ کام اگر نہیں کرو گے تو تم مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے، لیکن نماز کے متعلق اللہ نے یہ کہا کہ تم نماز پڑھو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، تو یہ کیوں کہا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ باقی نماز کے علاوہ جتنے بھی فرائض ہیں وہ کسی نہ کسی موقع پر جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی انسان کے پاس کوئی نہ کوئی وجہ کوئی سبب ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو انجام نہیں دے سکتا۔ جیسے بندہ بیمار ہے، روزہ نہیں رکھا اس نے، ایسے ہی ہے، بیمار ہے روزہ نہیں رکھ سکا، پیسے نہیں ہیں حج نہیں کر سکا، ٹھیک ہے، بندے کے پاس طاقت نہیں ہے جہاد نہیں کر سکا، اور فرما رہے ہیں۔ لیکن امام فرماتے ہیں کہ نماز نہ پڑھنے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے، کوئی بہانہ ہی نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے کہ بندہ کیوں نہیں اللہ کی عبادت کرتا، کہ وہ اللہ کا جس نے ہمیں زندگی دی ہے، ہمیں جسم دی ہے، ہمیں طاقت دی ہے، ہمیں خوراک دی ہے، ہمیں رزق دیا ہے، ہمیں یہ ہوا دی جس میں ہم سانس لیتے ہیں، اور پانی ہمارے لیے فری کیا ہے اللہ نے۔ یہ ہوا اور پانی اگر نہ ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ پیسوں کا ملتا تو پھر کیا کرتے ہم؟ تو اللہ نے ہمیں اتنی چیزیں جو عطا کی ہیں، تو مولا فرماتے ہیں کہ اگر جو ہے کوئی جو ہے ایک انسان جو ہے وہ کسی دوسرے بندے کے لیے وقت نکال سکتا ہے تو اللہ کے لیے کیوں نہیں نکال سکتا؟ اللہ کے لیے کیوں نہیں نکال سکتا؟ تو جتنا وقت اگر انسان جو کیا کرے، جو اللہ، اور وقت کس نے دیا؟ وہ بھی تو اللہ نے دیا ہے نا۔ وقت کس نے دیا ہے؟ وہ اللہ نے دیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ یہ جو ہے کیا ہے؟ یہ وقت کس نے دیا ہے؟ وہ اللہ نے، ہمیں جو کچھ بھی ہے وہ ہمیں اللہ نے دیا ہے، تو ہم اللہ کے لیے تھوڑا سا وقت نہیں نکال سکتے؟ اور وہ بھی اگر ہم وقت نکالیں گے تو ہمارے وقت میں اضافہ ہو جائے گا۔ وہ کیسے؟ کہ جو زندگی ہے ہماری جو اللہ نے مقرر کی ہے، تو ہم جو ہے اس میں اپنی مرضی سے اضافہ کروا سکتے ہیں، اور اپنی مرضی سے ہم اس کو کم بھی کروا سکتے ہیں۔ ایسے اعمال بھی ہیں، برے اعمال کہ جن کے کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کم ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ وہ یہ صلاۃ کے موضوع پر ذیشان عالم صاحب، اللہ آپ کے وقت میں مزید اضافہ فرمائے، میں وہ صلاۃ کے موضوع پر تھوڑی سی وہ گفتگو کروں۔ وہ یہ یعنی اس کے بہت سارے رخ ہیں، ایک عجیب سا رخ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ رخ یہ ہے کہ ہم یہ جو صلاۃ پڑھتے ہیں اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تکبیرۃ الاحرام بھی کہتے ہیں، ہم قیام بھی کرتے ہیں، ہم رکوع بھی کرتے ہیں، ہم سجدہ بھی کرتے ہیں، اور ہم حالت تشہد میں، رکوع میں، ہم اپنا قعود میں ہم بیٹھتے بھی ہیں۔ ایسی ہے کہ نہیں؟ یہ جو طریقہ ہے، یہ طریقہ جو ہم کرتے ہیں، چاہے کوئی ہاتھ باندھ کر نماز پڑھے، چاہے اوپر ہاتھ کر باندھے، چاہے نیچے ہاتھ باندھے، یا سیدھے کرے ہاتھ، جتنے بھی لوگ ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان یعنی تمام جتنے بھی ہیں
وہ سارے کے سارے جو ہے وہ قیام بھی کرتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں، قعود بھی کرتے ہیں، ایسی ہے کہ نہیں؟ تو یہ جو طریقہ جو ہے یہ کیوں متعارف کرایا گیا؟ کوئی اور طریقہ بھی تو ہو سکتا تھا نا صلاۃ پڑھنے کا، کہ بندہ بیٹھ جاتا، جیسے کہ آج کل ویڈیو میں بہت سارے ایسے طریقے ہیں، کوئی جو ہے وہ ایسے اچھل اچھل کر کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی ایسے جھوم جھوم کر ذکر کر رہا ہے، کوئی کیسے، بہت سارے طریقے ہیں، لیکن جو طریقہ جو ہم کرتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں طریقہ؟ تو اس کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال ہوا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو طریقہ جو ہے، یہ جو نماز جیسے ہم ادا کرتے ہیں، یہ جو جتنے بھی ایکشن ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو قیام ہے، رکوع ہے، یہ سجدہ ہے، یہ قعود ہے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم تاسی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ تاسی کرتے ہیں۔ پوچھے وہ کیسے؟ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب شب معراج کو ہمارے جد رسول اللہ جب معراج پر تشریف لے گئے، سماعت فرما رہے ہیں، جب معراج، چونکہ شب معراج بھی ہے تو اسی حوالے سے گفتگو، جب معراج پر تشریف لے گئے تو جیسے جیسے بلندیاں طے کرتے جاتے ہیں ہر چیز پیچھے رہتی جاتی، اور ایک ایسا مقام آیا کہ جہاں پر کوئی بھی نہیں ہے سوائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ، اور آگے ایک نور کا حجاب ہے۔ جب اس نور کے حجاب کو دیکھا تو رسول اللہ نے بے اختیار اس نور کی عظمت کو دیکھتے ہوئے بے اختیار کہا اللہ اکبر۔ کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ اب جب آپ نماز پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہا اللہ اکبر۔ وہ نور کا حجاب آگے سے ہٹ گیا، رسول اللہ آگے تشریف لے گئے، پھر ایک اور نور کا حجاب آیا سامنے، جب اس کو دیکھا تو باادب رسول اللہ کھڑے ہو گئے، باادب کھڑے ہو گئے۔ تو وہ جو ہے اللہ نے کیا کیا، وہ ہمارے لیے قیام بن گیا، اللہ نے ہمارے لیے جو یہ قرار دے دیا نماز میں قیام۔ پھر اسی طرح جب آگے بڑھے ہیں وہ نور کا حجاب ہٹا، پھر ایک اور عظیم حجاب جو آیا نور کا، تو اس کی عظمت کو دیکھتے ہوئے رسول اللہ جو ہے وہ اس کی تعظیم میں، اس نور کے حجاب کی تعظیم میں جھکتے 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 مقام رکوع پر آ گئے۔ سماعت فرما رہے ہیں؟ مقام رکوع پر آ گئے۔ جب مقام رکوع پر آئے تو اللہ نے یہ نماز میں شامل کر دیا یہ رکوع بھی۔ پھر آگے ایک اور نور کا حجاب آیا، اور وہ اتنا عظیم اور اتنی اس میں ہیبت تھی کہ رسول اللہ جو ہے وہ جھکتے 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 مقام سجدہ پر چلے گئے۔ سماعت فرما رہے ہیں؟ مقام سجدہ پر چلے گئے۔ اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز میں سجدہ کو بھی شامل کر دیا۔ سماعت فرما رہے ہیں؟ پھر وہ مقام آیا جسے مقام کعبہ قوسین کہا جاتا ہے۔ کون سا؟ مقام کعبہ قوسین۔ اگر انسان جو ہے وہ حالت قعود میں بیٹھا ہو، حالت قعود میں بیٹھا ہو تو اس کے لیے حکم ہے کہ انسان جو ہے وہ ایسے بڑے خشوع اور خضوع اور عاجزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ایسے بیٹھے، ایسے جھک کر، اور اپنے دامن کی طرف دیکھے کہ میرا دامن خالی ہے۔ ایسے ہی ہے، اس کو کہتے ہیں مقام کعبہ قوسین۔ وہ کیسے بھلا؟ کہ ایسے جھکے نا تو وہ کمان کی شکل اختیار کر جاتا ہے، انسان کا جو جسم ہے وہ ایسے کمان کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے، تو وہ کیا ہے کہ دو جو کمان کے جو دو سرے ہوتے ہیں ان کے جو فاصلے کو کہتے ہیں کعبہ قوسین۔ ایسے ہی ہے کعبہ قوسین۔ اب وہ جو مقام ہے وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جو ہے وہ تشہد پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ تشہد پڑھتے ہیں ہم۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ تو وہ جو مقام کعبہ قوسین ہے اس میں ہم تشہد پڑھتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو مقام کعبہ قوسین پر جب پہنچے تھے تو وہاں پر جو ہے مختلف روایات ہیں کہ اس میں جو ہے وہ وحی ہوئی، اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اللہ نے وحی کی، جو وہ چاہتا تھا وہ وحی کی۔ اور پھر کیا ہوا کہ پھر جو روایات ہیں ان میں روایات میں ایک ہے کہ اللہ نے وہاں پر
جو جس لہجے میں اپنے حبیب سے بات کی وہ لہجہ امیر المومنین کا تھا، مولا علی علیہ السلام کا تھا، ہیں جی، مولا علی علیہ السلام کا لہجہ تھا۔ اور دوسری روایت کہ ایسے ایک ہاتھ آیا سامنے، اور وہ ہاتھ ایسے نورانی ہاتھ تھا، تو اس ہاتھ میں ایک یہ والی جو انگلی جو تھی، چھوٹی انگلی کے ساتھ والی انگلی، اس میں ایک انگوٹھی تھی، اور وہ انگوٹھی رسول اللہ نے مولا علی کے ہاتھ میں دیکھی تھی۔ سماعت فرما رہے ہیں؟ اب جو ہے یہاں پر جو دو نظریے ہیں یہاں پر، کچھ کہتے ہیں کہ وہاں پر ہاتھ سامنے نہیں آیا، صرف جو ہے وہ جو اہل تشیع اور اہل تسنن کے نزدیک کہ اللہ نے اپنے حبیب سے مولا علی کے لہجے میں گفتگو کی، کیونکہ پوری کائنات میں اگر کوئی لہجہ، کوئی آواز اگر رسول اللہ کو سب سے زیادہ پسند تھی تو وہ مولا علی علیہ السلام کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ اللہ نے مولا علی علیہ السلام کے لہجے میں اپنے حبیب سے گفتگو کی۔ اب جو ہے یہاں پر جو نتیجہ میں دینے لگا ہوں وہ نتیجہ یہ ہے کہ یہ معراج جو میں نے آپ کو سنائی ہے رسول اللہ کی، ٹھیک ہے، یہ بہت ہی مختصر میں نے آپ کو سنائی، کیونکہ یہ لائیو چل رہا ہے، اس میں بہت ساری باتیں جو ہے وہ بندہ نہیں کہہ سکتا، بہت ہی مختصر میں نے آپ کو معراج کے متعلق بتایا۔ تو یہ جو معراج جو ہے یہ رسول اللہ کی معراج میں نے آپ کو بتائی، لیکن آپ کو بتاؤں کہ ایک معراج آپ کی بھی ہے۔ ایک معراج کیا ہے؟ آپ کے مومنین کی بھی اللہ نے ایک معراج رکھی ہے۔ رسول خدا نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن، جو نماز ہے وہ مومن کی معراج ہے۔ کیا ہے کہ صلاۃ جو ہے یہ مومن کی معراج ہے۔ اب جو ہے جو فیصلہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہم کرتے ہیں کہ سارا کا سارا جیسے رسول اللہ معراج میں کرتے رہے ویسے ہی ہم کریں گے، تو پھر ہم بھی جو کیا ہے یہ ہماری معراج ہو جائے گی، ہماری معراج۔ لیکن جب مقام کعبہ کوسین پر پہنچیں، جو مقام قعود ہے جس میں ہم تشہد پڑھتے ہیں، وہاں بھی مولا علی کا ذکر تھا، یہاں بھی مولا علی کا ذکر ہے۔ یا علی یا علی، یہ جو ہے اب انشاءاللہ آپ جب نماز پڑھیں گے، صلاۃ پڑھیں گے، تو یہ ذہن میں رکھ کر پڑھیے کہ آپ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں۔ یہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ بس ایک جملہ ذاکر صاحب تشریف رکھتے ہیں، چونکہ مولا کے بہت ہی جو ہے وہ منظور نظر ذاکر ہیں، اور جی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، جی انہوں نے آگے بھی جانا ہے، ڈیوٹی کرنی ہے۔ کہ باب الحوائج جناب موسیٰ ابن جعفر ان کی شہادت کی مجلس ہے۔ ایک بس کہ مولا سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ جو قید خانے میں جو رہے ہیں نا 14 سال ان کی جو قید خانے میں زندگی گزری ہے، تو وہ ایک قید خانے میں نہیں رہے، ایسے قید خانے بدلتے رہے ان کے، کچھ عرصہ 2 مہینے ایک قید خانے میں رہے، وہاں سے نکالا پھر دوسرے قید خانے میں لے گئے، کیونکہ خطرہ تھا بادشاہ کو کہ کہیں ان کے چاہنے والے چھڑا کر نہ لے جائیں، پتہ نہ چلے خفیہ طور پر ادھر۔ ایک جگہ داروغہ زندان جو تھا اس نے وہ یعنی کہ ان کا چاہنے والا نکل آیا، اس نے کہا کہ مولا میں معافی چاہتا ہوں کہ آپ زندان میں ہیں، تو جو اتنی بھی ہو سکی میں آپ کی خدمت کروں گا، اور کہا اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اپنی زندگی اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر میں آپ کو آزاد بھی کروا سکتا ہوں۔ تو مولا نے کہا نہیں، ہم اپنی کوئی خواہش نہیں رکھتے، ہم صرف اس کی خواہش رکھتے ہیں، جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو اس نے سوال کیا مولا یہ بتائیں کہ یہ ظالم تو بہت ہیں، آپ کو بڑی تکلیفیں بڑی اذیتیں دیتے رہے ہوں گے، تو سب سے زیادہ آپ کو اذیت اور تکلیف جو ہے وہ کون سے قید خانے میں ہوئی؟ آپ کو معلوم ہے، آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے بھی ذاکرین سے بھی کہ ایسا تنگ و تاریک قید خانہ تھا کہ جو اتنا تنگ تھا کہ جس میں نہ امام جو ہے وہ کھڑے ہو سکتے تھے نہ لیٹ سکتے تھے، ایسی ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ حالت رکوع میں انہوں نے وہ قید خانہ میں انہوں نے زندگی گزاری، تو بہت ظلم ہوئے ہیں۔ تو کہا سب سے زیادہ آپ پر ظلم کدھر ہوا؟
تو مولا نے فرمایا کہ ہاں ایک شہر تھا، اس شہر میں جو قید خانہ تھا، اس قید خانے میں مجھے سب سے زیادہ اذیت جو ہے اس قید خانے میں ہوتی تھی۔ تو اس نے پوچھا کہ مولا وہ کون سی جگہ تھی اور کس وجہ سے کون سی اذیت آپ کو دیتے تھے؟ تو مولا نے فرمایا کہ اس قید خانے کے ساتھ کسی کا گھر تھا، ساری رات وہاں سے گانے بجانے کی آواز آتی تھی، تو جس سے مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی۔ اب خود اندازہ لگائیں کہ ہمارے مولا اور آقا جو ہے وہ کیا چاہتے ہیں ہم سے، کہ اور کس چیز سے نفرت کرتے ہیں، کون سی چیز ان کو اذیت دیتی ہے۔ تو یہ جو ہے وہ مولا نے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ اذیت جو ہے وہاں پر ہوئی، اور آخر میں وہ شعر کہ مولا پہ انتہائے اسیری گزر گئی، زندان میں جوانی و پیری گزر گئی۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ۔ یہ تھے خطیب ملت سرکار علامہ قلب عباس نقوی صاحب۔ دعا فرمائے مولا کرام کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے، اور بانین مجلس کے یہ فرش عزا بچھائی مولا کرام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جس نے بھی دامنے درنے سکھنے تعاون فرمایا ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ آپ اب جو دور نزدیک سے چل رہے ہیں، مولا کرام آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ بالخصوص میرے یہ بزرگ جو تشریف لاتے ہیں، ان کے لیے میری خصوصی دعا ہے، دل سے دعا ہے، مولا کرام ان کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے، اور اس غم کے سوا ان کے غموں سے محفوظ اور معمون فرمائے۔ میں گزارش کروں گا ذاکر اہل بیت شباب حیدر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، مختصر سا خطاب، ان کے بعد ملک کے نامور ذاکر قاری القصائد بحر المصائب ذاکر اہل بیت ذیشان عالم صاحب تلگنگ جو کہ زیب ممبر ہیں، وہ خطاب فرمائیں گے۔ ان کے بعد خطیب نوجوان سید واصف مشتی صاحب، اور آخر میں مہدی عباس بلوچ خطاب فرمائیں گے۔ آپ ابلا سے گزارش ہے کہ آپ اندر تشریف لے آئیں، فرش عزا پہ تشریف لے آئیں۔ ذاکر ذیشان عالم صاحب زیب ممبر ہیں، شباب حیدر کے بعد وہ آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ ان کی آمد کریں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان یک زبان نعرہ حیدریت، بار محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔